الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان معي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب احترام قابل تقریم معزز مکرم علماء اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، آج کی اس خوبصورت محفل میں جس عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سامعین محترم، یوں تو اصحاب رسول کی مدح سرائی ہر دور اور ہر زمانے میں ہوئی ہے. کسی نے قلم کے ذریعے اصحاب رسول کی مدح سرائی کی تو کسی نے وعظ و نصیحت کے ذریعے اصحاب رسول کی مدح سرائی کی. آج میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب رسول میں سے اس عظیم انسان کی مدح سرائی قرآن و حدیث سے ثابت کرنے لگا ہوں جسے دنیا جناب احمد رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے. جناب احمد وہ عظیم انسان ہے جو بچپن بیٹھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے ہیں. رب ذل جلال عرش پر اس رائے کو قبول فرما کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں. چنانچہ جناب احمد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھوں. رب ذل جلال اس رائے کو قبول فرما کر یوں ارشاد فرماتے ہیں: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جناب احمد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شراب کو حرام قرار دیا جائے. رب ذل جلال اس رائے کو قبول فرما کر محمد اس رائے کو قبول فرما کر یوں ارشاد فرماتے ہیں: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل الشیطان. جناب احمد وہ عظیم صحابہ کے ایک مرتبہ پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان بیٹھے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے. اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو پاک پیغمبر علیہ السلام عمر سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمر، تو عائشہ کے بہتان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا یا میں نے کرایا تھا یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا یا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا یا کسی اور نے کرایا تھا؟ تو پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نکاح رب ذل جلال نے آسمانوں پر کرایا تھا. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ، میرا رب اتنا نامرد نہیں کہ اس کا نبی پاک ہو اور اس کی بیوی ناپاک ہو. قربان جاؤں عمر کے اس مقام اور مرتبے پر کہ رب ذل جلال جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل دوڑ کر جا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب کہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حصہ تو دے کہ لے کر جاؤں. تو اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں ہی جا، جو عمر کہہ رہا ہے وہ لے کر آ اور قرآن کا حصہ بنا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دے. جناب عمر عرض کرتے ہیں ہذا بہتان عظیم. رب ذل جلال انہی الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا کر یوں ارشاد فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم قرآن ہے جو سوکھے ہوئے دریاؤں کو حکم دے دے تو سوکھے ہوئے دریا بھی رواں ہوں گے. انہی الفاظ کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں کچھ کیوں بیان کیا؟ کسی نے کہے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے گرم پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. سبحان اللہ. ارباب دانش
جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم حکمران تھے جنہوں نے 22 لاکھ نبویوں کے خطے پر 10 سال 10 ماہ 10 دن تک اسلامی خلافت قائم کر رکھی تھی۔ کون فاروق اعظم کہ جن کی رائے بدر کے نیتوں کے متعلق عرش معلیٰ پر قبول ہوئی اور رب ذوالجلال نے یوں ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ کون فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ کون فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، اول من اسلم فی دار الکعبۃ فہو عمر، اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر۔ کون فاروق اعظم کہ جنہوں نے 4 سال کے عالم میں عدل و انصاف کرنے کا بجا دیا۔ تاریخ اسلام کا کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اس مرد کا نام روز روشن